ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے تھے اس وائرس سے متعلق۔ آج آخری ایک مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں اس سلسلے میں۔ یہ فقہی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ایک حدیث ہے، اس کی تشریح کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا دوں۔ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی مئی کے مہینے کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے کہ بھئی 12 مئی کو ختم ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو سوریا ستارے کے طلوع ہونے پر زمین کے اندر موجود تمام آفتیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی روایتیں موجود ہیں، لیکن ان احادیث کا اور روایت کا مطلب کیا ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ دو طرح کے طبقے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو روایت موجود ہے کہ جب سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے موجود تمام بلائیں اور وبائیں ختم ہو جاتی ہے، یہ عام ہے، پوری دنیا سے بلائیں ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی بلائیں ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھلوں سے متعلق ہو چاہے وہ عام انسانوں سے متعلق ہو۔ لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ہے، عام نہیں ہے، اور اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ عثمان بن عبداللہ ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبداللہ ابن عمر دونوں ساتھ میں تھے۔ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ بھائی یہ پھلوں کو ہم کب بیچ سکتے ہیں؟ پھلوں کے بیچنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے پکنے سے پہلے قبل ان یبدو صلاحھا، بدو صلاح سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے۔ تو اس راوی نے پوچھا کہ حضرت یہ پھل کب پک جاتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ جب سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس وقت میں یہ پک جاتے ہیں۔ یہ مستند احمد کی ایک روایت ہے۔ یہی تقریباً روایت مختلف الفاظ کے ساتھ میں بہت سی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور حدیثوں کو ہم سے زیادہ وہ علماء اور وہ محدثین سمجھتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اکثر کتابوں میں جہاں یہ روایت موجود ہے تو محدثین نے اس کو عموماً خرید و فروخت سے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کے ضمن میں ذکر کرنے سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق خاص خرید و فروخت سے متعلق یہ حدیث ہے، عام وباؤں سے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق ایک فقہی مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، پھر یہ حدیث میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث مشہور ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ایک چیز اگر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ اسے بیچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی آپ نے بیچ دیا تو ممکن ہے کہ آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے وہ ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے، کوئی نقصان آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، ان کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے فقہ نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ کوئی چیز تمہارے قبضے میں آ جائے، تمہارے رزق میں آ جائے، اس کے بعد بیچو، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔ تو اسی طریقے سے پھلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت تفصیل سے نقل کی ہے اور اس کے اوپر عنوان باندھا ہے باب بیع الثمار قبل بدو صلاحھا، کہ پھلوں کے پکنے سے پہلے ان پھلوں کو بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس کے بعد یہ تفصیل نقل کی ہے۔ چنانچہ زید ابن ثابت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے درختوں پر جو پھل موجود ہوتے تھے اسے پکنے سے پہلے ہی بیچ دیتے تھے۔ ابھی اس کا گھابا نکل گیا اور یہ ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر پک جائے گا اور اس کا سودا کر لیا اور سامنے والے نے اسے خرید لیا۔ یہ ایک اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے اتنے درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر اتنے پھل آئیں گے اور اس کی یہ قیمت ہے، سامنے والا تیار ہو گیا، لے لیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب پھل پک گیا تو پھل کے پکنے کے بعد جس نے بیچا ہے، جو مالک ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا، بھئی آپ نے خریدا ہے، اب اس کا پیمنٹ کرو اور مال لے کے جاؤ۔ تو سامنے والے لوگ نخرے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارا یہ والے پھل جو ہے نا یہ تو برابر پکے نہیں ہے، یہ تو کچے ہیں،
اور یہ تو کھٹا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر نکال کے پھر ریٹ اور کم کرا دیتے ہیں۔ جیسے 2 لاکھ روپیہ اگر طے ہوا تھا تو 1.5 لاکھ روپیہ، بھائی 50,000 روپیہ کم کر دو، اور پھر اس کے بعد لے لیتے تھے۔ تو یہ جھگڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو، بطور مشورے کے، بخاری کی روایت کے الفاظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مشورتی مشورے کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک پھل مکمل پک نہ جائے اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی اسے نہ بیچے، اس لیے کہ پکنے کے بعد ہی اصل پتہ چلے گا کہ بھئی کتنے پکے ہیں اور برابر ہے کہ نہیں، اور پکنے کے بعد پھر سامنے والا دیکھے گا کہ ہاں بھئی یہ مال مجھے خریدنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بھاؤ طے کرو۔ پکنے سے پہلے بھاؤ طے کرنا تو اس کے اندر بعد میں جا کے لڑائی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر یہ بات کہی تو پھر زید ابن ثابت نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک وہ اپنے پھل بیچتے نہیں تھے۔ یہ زید ابن ثابت کا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے تک یہ پھل اچھی طریقے سے پک جاتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل مدار ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اصل مدار ان پھلوں کے پکنے پر ہے، اور ثریا ستارے کے طلوع کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کے طور پر قرار دیا ہے کہ اس وقت تک یہ پھل پک جاتے ہیں، اب کوئی آفتیں خراب ہونا اور اس پہ کیڑے لگنا، اب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل مدار ثریا ستارے کے طلوع پر نہیں ہے، اصل مدار پھلوں کے پکنے کے اوپر ہے، اور ثریا ستارے کو پھلوں کے پکنے کی ایک علامت قرار دیا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر مئی کے مہینے کے اندر ہماری دعا ہے، والد صاحب بھی روزانہ دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان دعا کرتے ہیں کہ یہ مئی کے اخیر تک بھی کیوں جائے، کل ہی ختم ہو جائے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے، لیکن پھر اس کی وجہ سے لوگ حدیثوں پہ اشکال کر رہے، دیکھو بھائی حدیث کے اندر تو یہ ہے، یہ چیز تو پوری ہوئی نہیں، حالانکہ حدیثیں ایسی ہے کہ حدیثوں کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کے پر کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھے تاکہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں اور حدیثوں کے اوپر ہمارا یقین اور بڑھ جائے۔